السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم دوستو، نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارا دین رہبانیت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو جب وہ مناسب عمر اور ذمہ داری سنبھالنے کی قابلیت کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے نکاح اور شادی کا اہتمام کریں۔ بلکہ اسلام تو اس سے بھی آگے بڑھ کے اس بات پہ بھی بہت زور دیتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ طلاق یا بیوگی کا سانحہ پیش آ جائے تو ان کے نکاح کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یا بیوگی کے بعد دوبارہ شادی کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس بات کو کوئی بہت اعلیٰ اخلاقی صفت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں صاحب یا فلاں خاتون جوانی میں طلاق یا بیوگی کے بعد انہوں نے اپنی تمام عمر جو ہے وہ اپنے شوہر کے نام پر یا اپنے بچوں کی خاطر یا اپنے خاندانی وقار کے لیے یا پھر معاشرے کی اعلیٰ روایات کے مطابق جو ہے وہ اکیلے ہی بتا دی۔ حالانکہ دوستو، اللہ اور نبی کے نزدیک تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور ایسے تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے طلاق یا بیوگی کے بعد نکاح سے پرہیز خاندانی وقار، لوگوں کے دباؤ یا معاشرے کی اقدار کے لیے کیا ہے تو اس کا صلہ بھی اپنے خاندان، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور معاشرے سے طلب کرے، اللہ سے نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے جو ہماری طرف شادیاں ہوتی ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ جب نکاح کی رسم انجام پا رہی ہو تو سب سے کم توجہ جو ہے وہ خطبہ نکاح کو دی جاتی ہے، حالانکہ خطبہ نکاح ہی تو اس تقریب کی اصل روح ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شادی کے تقریب میں ایک مسکین سے مولوی صاحب ایک رجسٹر بغل میں دبائے سٹیج کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ان سے خطبہ نکاح کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ایک رٹا رٹایا خطبہ تیزی سے دہرا دیتے ہیں جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ پنڈال میں موجود اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ خطبہ نکاح کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ وہ یک جب سب لوگ ایک دم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ او ہو اچھا نکاح ہو گیا۔ محفل میں موجود اکثر لوگوں کے نزدیک خطبہ نکاح کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سب کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی اب کھانا کھلنے والا ہے۔ محترم دوستو، خطبہ نکاح کوئی منتر تھوڑی ہے کہ جس کو پڑھنے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جادو کے زور سے میاں بیوی کے رشتے میں بن جائے۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں کچھ کلمات شہادت، قرآن پاک کی چند بہت اہم ریلیونٹ آیات اور موقع کے مطابق تلقین و نصیحت کی کچھ باتیں فرمایا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی اس لیے خطبہ نکاح کی بھی ہم نے روح نکال لی ہے، صرف الفاظ باقی رہ گئے ہیں، اور ان کو بھی ہم بڑی بے دلی سے جان چھڑانے کے لیے بس ادا کر دیتے ہیں۔ ایک رسم ہے، وہ رسم پوری ہو جاتی ہے، لیکن ان الفاظ کا، اس خطبے کا مطلب کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ محترم دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو کم از کم کسی درجے میں صحیح روح کے ساتھ زندہ کرنے کے لیے ہم کئی سالوں سے اپنے خاندان میں ہونے والے تمام نکاح خود کرواتے ہیں۔ ہم نکاح کا خطبہ ترجمے کے ساتھ سپیکر پہ سناتے ہیں تاکہ تمام حاضرین تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہدایت پہنچ سکے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی ایک خطبے کی اصل ریکارڈنگ پیش کرتے ہیں۔ صرف جو ایجاب و قبول کا حصہ ہے اس کو ہم نے دولہا دلہن اور ان کے خاندان کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے حذف کر دیا ہے اور اس کی جگہ ایک فرضی سیکشن آپ کے لیے ایڈ کر دیا۔ تو آئیے خطبہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، خطبہ نکاح شروع ہونے والا ہے، آپ برائے کرم توجہ سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، وإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال الله عز وجل كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل كما ورد في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن راغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون خطبہ نکاح پیش کیا گیا تھا۔ ابھی نکاح اور اس کا خطبہ کوئی منتر نہیں ہوتا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے یہ خطبہ ایک نصیحت اور اللہ کی فرما برداری کی طرف دعوت کے لیے دیا کرتے تھے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں اسی مقصد کو کسی درجے میں حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے خطبہ نکاح کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفاصیل بیان کروں گا۔ خطبہ نکاح کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت ہے۔ دوسرے حصے میں قرآن پاک کی 4 آیات ہیں، جس میں سورۃ نساء کی پہلی آیت، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 شامل ہیں، اور تیسرا حصہ چند منتخب احادیث پر مشتمل ہے۔ نکاح کا طریقہ دین اسلام میں بالکل سمپل ہے۔ سب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے جیسا کہ دیا گیا تھا، اس کے بعد آپ کے سامنے دولہا اور دلہن کے درمیان ایجاب و قبول اور آخر میں دعا ہوگی۔ تو خطبہ نکاح کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام حمد، تمام شکر اور تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ، ہم اللہ ہی کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اپنی خطاؤں کے لیے اسی سے توبہ کے طلبگار ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ، اور ہمارا ایمان اپنے اللہ پہ ہی ہے، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور اسی پہ ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان شرارتوں سے جس پہ ہمیں ہمارا نفس اکساتا رہتا ہے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ان بدبختیوں سے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں گھیرے میں لے لیتی ہیں، کیونکہ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس پہ اللہ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ ثبت ہو جائے اس کے لیے پھر دنیا میں کہیں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ہم سب مل کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَنَشْهَدُ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد اللہ کے بندے پہلے اور اس کے بعد اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، اور اس ساری بات کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے اچھی بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وغیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو نبی نے ہمیں سکھا دیا۔ وشر الامور محدثاتها، اور دین میں سب سے بری بات نئی باتیں ایجاد کرنا ہے، کیونکہ وکل محدثات بدعہ، کہ ہر نئی بات ایک بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ،
اور ہر بدعت ایک گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے کے جانے والی ہے۔ تو اس کے بعد سامعین کرام خطبہ نکاح کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خطبہ نکاح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ 4 آیات قرآن پاک میں سے سلیکٹ کر کے پڑھی جائیں۔ یہ 4 آیات وہ ہیں جن میں بار بار تقویٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ ان 4 آیات میں 5 مرتبہ تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ اللہ کے خوف کو کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر لحظہ ہمارے دل میں یہ خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں گھر میں یا گھر کے باہر، ہمیں آخر کار اللہ کو اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ ویسے تو تقوی کی ضرورت ہر جگہ ہماری زندگی میں ہر وقت ہوتی ہے، کاروبار ہو یا خرید و فروخت، حکومتی عہدیداری ہو، ملازمت یا لین دین، امانت اور امانت داری تقوی کے بغیر اور خدا کے خوف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن شاید تقوی اور خدا کے خوف کی سب سے زیادہ ضرورت گھر پہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا کے خوف کے بغیر اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ 4 دیواروں کے اندر اور بند دروازوں کے پیچھے 2 فریقوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تان و تشنیع نہ ہو، حقوق پامال نہ ہو، زبان کا غلط استعمال نہ ہو اور دست درازی نہ ہو۔ اسی لیے جو پہلی آیت خطبہ نکاح میں شامل ہے وہ سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، تمہارا وہ رب جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا یعنی اماں حوا کو تخلیق کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اسے بے تحاشا عورت اور مرد پیدا کر کے اس دنیا میں پھیلا دی ہے۔ محترم حاضرین، انسانی برابری کا اس سے بڑا چارٹر دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ ہم ایک خالق کی مخلوق اور ایک جوڑے کی اولاد ہیں۔ تو جب سب برابر ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا دیا جائے یا بیوی شوہر کے سر پہ سوار ہو جائے، بلکہ دونوں کو دل سے دل ملا کے ایک خوبصورت گھرانہ بنانا چاہیے جو خوبصورت معاشرے کی پیداوار کا باعث بنے۔ اسی لیے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس ذات سے جس کے واسطے تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، کیونکہ جب 2 فریقوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، سب دلیلیں ختم ہو جائیں، آرگیومنٹس ختم ہو جائے، وہ بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو پھر ہم اللہ ہی کا واسطہ دیتے ہیں کہ بھلے مانس کوئی خیر کی بات کرو، کوئی بھلائی کی بات کرو، کوئی نیکی کی طرف آؤ، کسی مناسب حل کی طرف آؤ، والارحام، اور قرابت داری کا انتہائی خیال رکھا جائے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تقوی کی بنیاد اس آیت کے آخری حصے پہ ہے کہ کبھی نہ بھولیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ ہر بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی ہوں، 1 ہوں 2 ہوں یا 4 ہوں، اللہ ہمارے درمیان گواہ کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو خطبہ نکاح کا حصہ ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ یہ تقوی کی سخت ترین آیت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اپنے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے بجوز اس کے کہ تم تقوی کی حالت میں ہو اور مسلمان ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو محترم دوستو، صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، اور پیارے نبی کے پاس ڈرتے ڈرتے حاضر ہوئے، ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اس پہ نبی نے بھی کوئی جواب نہ دیا کیونکہ کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ جب تک یہ آیت قائم رہی اور اس کی اگلی آیت نہیں آ گئی تو صحابہ کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون غائب ہو گیا، اور وہ ہر وقت صرف اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، لیکن اس پہ انحصار نہ کر سکے، حتیٰ کہ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ چلو ٹھیک ہے اللہ سے اتنا ڈرو کم از کم جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، توفیق ہے۔ حاضرین کرام، خطبہ نکاح کی تیسرا آیت
سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 71 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی اور صاف بات کیا کرو۔ ایک سچی بات، ایک اچھی بات، انصاف کی بات، بھلی اور معقول بات خاندان میں امن اور سکون کی ضمانت ہے، تاکہ حقوق میں تجاوز نہ ہو اور فرائض بھی پورے ہوتے رہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں کہ اگر قول قولاً سدیدہ پہ عمل کیا جائے، ہمیشہ سیدھی سچی اور انصاف کی بات کہی جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تمہارے درمیان کے تمام معاملات کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی تو سب سے بڑا کامیاب ہے۔ معزز حاضرین، یہ تھا دوسرا حصہ۔ تیسرے حصے میں خطبہ نکاح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ منتخب احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ النکاح من سنتی، نبی فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس کو میری سنت، میرا طریقہ پسند نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شادی نہ کرنا، تجرد کی زندگی گزارنا، یہ کوئی اعلیٰ اور عرفہ نیکی نہیں ہے اور دین اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ اور رسول کے لیے ہرگز نہیں کرتا۔ اگر وہ معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ایسے کر رہا ہے تو اس کا اجر انہی سے طلب کرے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس کو ہمارے نبی کا راستہ پسند نہیں ہے تو نبی نے یہ اعلان فرما دیا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور نبی کا طریقہ صرف نکاح پہ نہیں بلکہ آنے والی تمام زندگی پہ لاگو ہے۔ اللہ کی محبت اور رضا کا حصول کا طریقہ بھی اطاعت اور اتباع رسول ہی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پیارے نبی ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، کہ تم میری اطاعت کیا کرو، میری بات مانا کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اور آخری حدیث ہے کہ اعلنوا ھذا النکاح، کہ جب بھی نکاح کیا کرو اس کا اعلان کیا کرو، جس کا کہ یہ مظہر ہے۔ ہم سارے آج الحمدللہ یہاں اکٹھے ہیں، آپ کے سامنے یہ تقریب ہو رہی ہے تاکہ ہم سب اس کے گواہ ہوں اور اللہ ہم پہ اس کا گواہ ہو۔ اور اس کے ساتھ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ نکاحوں کو کوشش کیا جائے کہ مسجدوں میں کیا جائے، اس سے برکت بھی انشاءاللہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایجاب و قبول ہے، تو آپ کے سامنے دولہا دلہن کے درمیان ایجاب و قبول ہوگا۔ تو دلہن کے وکیل نے دلہن سے پہلے ہی ایجاب کر لیا ہوا، آپ نے پوچھ لیا ہوا۔ اچھا دوستو، ہماری نکاح کی محفلوں میں عموماً کیونکہ دلہن محفل میں شریک نہیں ہوتی بلکہ ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، اس لیے دلہن کا اقرار عام طور پہ دلہن کا وکیل اس کی ولی کی اجازت سے براہ راست دلہن سے لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد یہ نکاح لڑکے والی سائڈ سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دلہا کا نام محمد علی ہے اور دلہن کا نام عائشہ فاطمہ ہے تو کچھ اس قسم کی بات ایجاب و قبول میں کی جائے گی کہ محمد علی ولد محمد حسین، سکنہ عوامی کالونی ملتان، آپ کو عائشہ فاطمہ دختر محمد سلیم، سکنہ محلہ ناظم آباد ملتان، دلہن کے ولی اور وکیل کی اجازت سے بعوض حق میں 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے۔ اس پہ جب دلہا قبول ہے فرمائیں گے تو انشاءاللہ نکاح انجام پا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ الحمدللہ، اس کے بعد ہم سب مل کے اس پہ دعا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس دعا میں مجھے شامل ہو جائیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمیں جو ہدایت بھی حاصل ہوئی ہے وہ صرف آپ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ہم ہرگز ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر آپ ہدایت نہ دیتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اور اے ہمارے مالک، اب جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو ہمیں اس پہ استقامت بھی عطا فرما دیجیے اور ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیے۔ اللہم بارک فی حاضر نکاح، اے اللہ اس نکاح میں اپنی برکت نازل فرما دیجیے اور اس جوڑے اور ان کے دونوں خاندانوں کی زندگی میں دین اور دنیا کی سعادتیں، خوشیاں اور برکتیں جمع فرما دیجیے۔ اے اللہ اس نکاح کے دونوں فریقوں کے دلوں میں باہمی محبت اور عزت پیدا فرما دیجیے اور ان کے مزاجوں میں موافقت پر پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ اور بندی بنا اور ان کی اولاد میں سے بھی اپنے فرما بردار بندے اور بندیاں اٹھا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے، ہمیں ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنائیو، اور ہماری دعا اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آپ ہی تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، وتوب علینا، اور اس درمیان میں ہم سے اگر کوئی خطائیں ہو گئی ہوں تو ہم آپ سے اس کی معافی کے خواستگار ہیں۔ انک انت التواب الرحیم، اس لیے کہ صرف آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین۔ میری طرف سے آپ تمام حضرات کو، خصوصاً دولہا دلہن اور دونوں خاندانوں کو بہت مبارک۔ محترم دوستو، آپ نے ابھی ہمارے ساتھ مل کر خطبہ نکاح اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے خاندان میں با ترجمہ خطبہ نکاح کو عام کریں، تاکہ ہم سب اور خصوصاً دولہا دلہن اور ان کے دونوں خاندان نکاح کی اہمیت اور اس کے ساتھ وابستہ ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کی برکت سے ہمارے دلوں، ہمارے گھروں، ہمارے خاندانوں اور معاشرے میں انشاءاللہ برکتیں اور خوشیاں امڑ آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس کو لائک کیجیے، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔